کیونکہ بندہ محبوب کو راضی کرنے کے لیے تن من تن سب کچھ قربان کر کے بھی یہ کہتا ہے اگر لاکھ جانیں بھی ہوتی تو نام مصطفیٰ کے اوپر قربان کر دے۔ میں گزشتہ دنوں مراکی وال کے علاقہ میں تھا تو میں گفتگو کر رہا تھا تو لوگوں کا مزاج جو ہے الحمدللہ بڑا ایک محبت بڑا تھا، تو ایک دم ہی میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی تو میں نے انہیں مخاطب کر کے یہ کہا دیکھو اب تو ایک جدید دور آ گیا ہے، یعنی کہ ولی کی کرامت سمجھانا یا نبی کا موضع سمجھانا یہ ایک عام معمولی سی بات ہو گیا۔ پہلے تو لوگ کہتے تھے دلائل لے کے آؤ یہ کرو، اب اگلی طور کے اوپر بھی اگر کسی کو سمجھانا چاہو اور اگلا واقعی سمجھنا چاہے تو منٹ کے اندر آپ اپنا عقیدہ سمجھا سکتے ہیں۔ تو میں نے وہاں پر یہ بات کی، آپ الحمدللہ جوان زیادہ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ میری گفتگو کو سمجھیں گے۔ آپ غور کریں یہ واٹس ایپ کی ایپ ہے، ایک بندہ اگر امریکہ بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے جب وہ صرف ٹائپنگ کرنا شروع کرتا ہے نا، ابھی اس کے جملے اس کے الفاظ آپ تک نہیں پہنچ پاتے، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایپ اوپر شو کرتی ہے ٹائپنگ، یعنی کہ فلاں بندہ ٹائپنگ کر رہا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں ایک ایپ ہے، ایک بندہ وہاں پہ انگلی چلا رہا ہے، یہ ایپ 7 سمندر پار ہے، اس کو پتہ چل رہا ہے۔ صرف کس کا کمال ہے؟ اتنی سی سم ہے اندر، اتنی سی سم ہے، بالکل اتنی سی سم ہے، تو آپ اندازہ کریں یہ ایک ایپ ہے، ایک ایپ ہے۔ اگر وہاں سے بندہ ٹائپنگ کرے یہاں والے کو پتہ چل جاتا ہے، خدا کی عزت کی قسم بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر دنیا کے جس مرضی کونے کے اندر چلائے، نبی کو غلام کا بھی پتہ ہے، نبی کو اس کی زبان کا بھی پتہ ہے۔ یہ ایک ایپ ہے، یہ ایک ایپ ہے، اور خدا کی قسم جہاں پہ عام بندے کا مقام ختم ہوتا ہے نا، یہ تو کافروں کی بنائی ہوئی ہے، جہاں پہ عام بندے کا مقام ختم ہوتا ہے نا وہاں پہ ایک مسلمان کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پہ عام مسلمان کا مقام ختم ہوتا ہے ولی کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پہ ولی کا مقام ختم ہوتا ہے غوث کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پہ غوث کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے پھر شہداء کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پہ شہداء کا مقام ختم ہوتا ہے پھر صحابہ کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پہ صحابہ کا مقام ختم ہوتا ہے پھر اللہ کے رسولوں کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پہ رسولوں کا مقام ختم ہوتا ہے پھر اللہ کے اولو العظم رسولوں کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پہ سب کے مقامات کی جا کے انتہا ہوتی ہے وہاں سے جا کے آمینہ کے جو لال ہیں ان کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو اسی لیے دوستان محتشم جب حضور کی بات آ جائے تو ہمارے بزرگوں نے کہا شان تول تول کے بیان نہیں کرنی چاہیے بلکہ دل کھول کے بیان کرنی چاہیے، تاکہ سننے والے کو بھی پتہ چلے کوئی عام نہیں نبی کا ذکر کر رہا، محمد عربی کا غلام کر رہا۔ تو جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے نا، آپ نے بارہا علماء سے سنی ہوگی، لیکن ہر بندے کا اپنا کلام ہے، اپنی گفتگو ہے، ایک اپنا مزاج ہوتا ہے۔ آپ احباب نے صرف توجہ فرمانی ہے اور میں مختصر ہی کلام کروں گا، مجھے پتہ ہے وقت بڑا زیادہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا آیت کریمہ کے اندر ایک حکم ارشاد فرمایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اپنے محبوب سے کروایا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، آپ اندازہ کرو پورا قرآن کلام اللہ ہے، پورا قرآن کلام اللہ ہے، لیکن جس سے پیار ہوتا ہے، دیکھا ہوگا اگر خود بات کرنی ہو تو جس سے انتہا درجے کا پیار ہوتا ہے نا، بندہ کہتا ہے تو کر تو کر تو کر۔ تو غور کرو اللہ نے موسیٰ سے نہیں کہا کل، اللہ نے عیسیٰ سے نہیں کہا کل، بلکہ کس کو کہا؟ مدینے والے کو کہا کل۔ پتہ یہ چلا موسیٰ کلیم اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، محمد حبیب اللہ ہے، محمد حبیب۔ اور پھر دیکھو دوستان محتشم کہ کلام اللہ ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے سونیا آپ فرما دے، آپ فرما دے، خود کیوں نہیں کہہ دیا ان کنتم تحبون اللہ، لیکن یہ کیوں کہا کل سونیا تو فرما دے؟ احمد رضا نے قلم اٹھایا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، جملے سننا ذرا، کہتے ہیں کل کہہ کے بھی، کل کہہ کے بھی اپنی بات تیرے منہ سے سنی، خدا کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند، فرمایا رب نو چنگا لگدا ہے کلام میرا ہوئے تے زبان مصطفیٰ دی ہوئے۔ کل کہہ کے بھی اپنی بات تیرے، وہ حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب نے تو بڑے آسان جملوں کے اندر یہ بات سمجھائی، وہ کہتے ہیں او دے رتبے نہ کوئی تولے، او دے رتبے نہ کوئی تولے، او دی ریس کون کرے جدے منہ وچوں رب بولے۔
یہ جو کچھ عقل والے ہوتے ہیں نا وہ یہاں پہ بسا اوقات، کیونکہ اب بڑا جدید دور آ گیا ہے، ہر بندے نے گوگل کو مفتی سمجھ لیا ہے، اور اکابرین کے جو عقائد چلتے ہوئے آ رہے تھے تو انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، کسی ولی کے پاس نہیں بیٹھتے، کسی نگاہ والے کے پاس، اس لیے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تشریف فرما تھے، تو ایک بندے نے نا پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کا یہ شعر پڑھا کہ او دے رتبے نہ کوئی تولے، او دی ریس کون کرے جدے منہ وچوں رب بول۔ تو ایک بندہ کہنے لگا یہ پیر میر علی شاہ صاحب نے جو دوسرا مصرع لکھا ہے نا، او دے منہ وچوں رب بولے، یہ مصرع ٹھیک نہیں ہے، یہ مصرع بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اب حضرت قبلہ پیر مفتی احمد یار خان نیمی گجراتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، مفسر قرآن ہے، آپ نے مشکات المصابیح کی شرح لکھی ہے، آپ نے بڑا سونا جواب دیا، آپ نے فرمایا تو کہتا ہے کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ جدے منہ وچوں رب بولے، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا قرآن نہیں پڑھا؟ پڑھو سورۃ القصص 20واں سپارہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، سردیوں کی رات ہے، آپ اپنی زوجہ کے ساتھ جنگل سے گزر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جب سردیاں آ جاتی ہیں حرارت کی ضرورت پڑتی ہے، دیکھو نا حرارت کی ضرورت پڑی ہے تو چادریں لی ہے نا، حرارت کی ضرورت پڑی ہے تو نیچے سویٹر آ گیا ہے نا، حرارت کی ضرورت پڑی ہے تو جیکٹ آ گئی ہے۔ تو سردیوں کی رات تھی، تو موسیٰ کلیم اللہ آپ اپنی زوجہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو آپ نے دور ایک درخت کے قریب چنگاری کو جلتے ہوئے دیکھا۔ زوجہ کو کہنے لگے تم یہاں پہ ٹھہرو، میں چنگاری کو لے کے آتا ہوں، لکڑیاں جلا لیتے ہیں اور رات بڑے آرام سے گزر جائے گی۔ دوستان محتشم، چنگاری لینے کے لیے جب چنگاری کے قریب جاتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ، من کا مطلب ہوتا ہے سے، شجر کا مطلب ہوتا ہے درخت، قرآن کہتا ہے من الشَّجَرَةِ، چنگاری کے قریب جو درخت تھا، من الشَّجَرَةِ اَن یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، درخت سے آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب ہاں۔ پنجابی چ سنو، درخت چوں آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب ہاں، ابھی بھی آپ نہیں سمجھے، درخت چوں آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب ہاں۔ مفتی صاحب نے فرمایا اگر درخت چوں رب بول سکتا ہے، مصطفیٰ دی زبان چا بھی بول سکتا ہے۔ او دے رتبے نہ کوئی تولے، او دی ریس کون کرے جدے منہ وچوں رب بولے۔ اب ذرا سمجھنا، فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر اس سے پیار کرنا چاہتے ہو نا، فَتَّبِعُونِی، پہلے اس کے بنو جس کو محبوب بنایا ہے۔ اگر پیار، یہ کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں، وہ دیکھو جی ڈائریکٹ جانا چاہیے، کوئی وسیلے کی ضرورت نہیں، کوئی نسبت کی ضرورت نہیں۔ اب دوستان محتشم ذرا سمجھنا، دلائل کی روشنی کے اندر یہ عقیدہ کن کا تھا کہ در مصطفیٰ پہ نہ جاؤ؟ یہ عقیدہ کن کا تھا کہ رسول اللہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے کے اندر نہ پہنو؟ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے تحت مفسرین نے لکھا، کہتے ہیں قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤ، یہود و نصارہ نے کہا ہمیں کوئی ضرورت نہیں محمد عربی کے پاس جانے کی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں محمد عربی کا کلمہ پڑھنے کی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں محمد عربی کے گن گانے کی، نحن ابناء اللہ، یہ 6واں سپارہ ہے۔ یہود و نصارہ نے کہا اسی تے اللہ دے پترہ نعوذ باللہ، واحباؤ، ہم تو اس کے محبوب بندے ہیں۔ یعنی یہود و نصارہ نے در مصطفیٰ کو چھوڑ کے ڈائریکٹ اس کا ہونے کا دعویٰ کیا، جناب محمد مصطفیٰ کے در کو چھوڑ کے ڈائریکٹ اس کا محبوب بندہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ خالق کائنات نے فرمایا سونیا یہ جو ڈائریکٹ آ رہے ہیں، اینا نواق سانو محبت قبول ہی نہیں جیڑی تیرے شہر تو نہ ہو کے آوے، سونیا ہمیں وہ پیار قبول ہی نہیں ہے جو تیرے در سے نہ ہو کے آئے۔ یہ جو ڈائریکٹ آ رہے ہیں ان کو کہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر اس سے پیار کرنا چاہتے ہو فَتَّبِعُونِی، پہلے میری غلامی کا پٹا پہنو۔ جب میری غلامی کا پٹا پہنو گے پھر کرم کیا ہوگا؟ تجھے کہنا نہیں پڑے گا میں اسے پیار کرتا ہوں، تجھے کہنا نہیں پڑے گا میں اسے محبت کرتا ہوں۔ یحببکم اللہ، رب فرماتا ہے میں اسے پیار کروں گا، رب کہتا ہے میں اسے محبت کروں گا۔ تبھی بریلی کے تاجدار نے کہا، فرمایا با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اگر یہ نہیں سمجھ کے اندر آیا تو پھر پنجابی سمجھ لو، جہان سارا تو پھر لے پاویں، مدینے ورگی فضا نہ مل سے، حضور دے در جیا کوئی در، جہاں تے دوسرا نہ مل سے۔ پھول تے کلیاں بھی ہیں سونے، چل فلک دا بھی ڈیر سونا، تو
تو سارے سونے اکٹھے کر لے حضور ورگی ادا نہ مل سے خدا دی جے نے تینو تلاش ہوئے تے میری من لے مدینے آ جا مدینے تینو خدا تے مل سے مدینے باجو خدا نہ مل سے کیوں کیونکہ خدا محمد دے نال مل سے محمد خدا دے نال مل سے جتھے بھی مل سے اکٹھے مل سے ایک دوسرے تو جدا نہ مل سے یہ جو در مصطفیٰ کو چھوڑ کے کہتے ہیں نا دوستان محتشم یاد رکھنا رب کائنات نے یہ وجود مصطفیٰ کی وجہ سے عطا کیا ہے اور حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرحمدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں مجھے کشف سری اور الہام سری سے یہ پتہ چلا ہے کہ رب تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے ایک ہی در ہے وہ در جناب محمد مصطفیٰ کا ہے وہ در حبیب کبریا کا ہے کیوں کیونکہ یہ وہ در ہے اس در پہ جو آیا ہے جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی مل گئی اس کو حاضری دربار کی کوئی صدیق و فاروق عثمان ہوا مصطفیٰ نے کسی کو علی کر دیا یعنی اس در پہ جو بھی آیا ہے رنگ چڑھا ہے لیکن میرے دوستو اصل یہ ہے کہ آنے والا اس کے لیے نہ آئے اس کے لیے آئے یعنی دل سے ہو کہ نبی کے قریب آئے تو حضرت مولانا روم نے بڑی سونی بات لکھی ہے آپ کہتے ہیں کہ کیڑی نو شوق چڑھیا میں بھی اللہ دا گھر دیکھا کیڑی ہے نا یہ رومی نے لکھا تو کہتے ہیں اس کو دوسری کیڑی نے کہا نہ اڑ کے جا سکنی ہے نہ اونج جا سکنی ہے لیکن ہاں جمعے والے دن حرم پاک دے کبوتر آندے نے وہ جب آئیں گے تو جانے کا طریقہ میں تم کو بتا دوں گی جمعے کا دن آیا اس کیڑی نے اس کو کہا اے نے حرم پاک دے کبوتر ایک دا پیر بھی کھٹ کے پھڑ لیں گی نہ گارنٹی میں دینی ہے تینوں اللہ دے گھر پہنچائے گا پھر اگلی بات اس نے کہا اگر رستے کے اندر اگر تو نے تھوڑی کمزوری دکھائی نہ جان جوگی نہ آن جوگی کہیں توڑ نہیں چڑھ دے فرمایا جے رستے دے اندر بھی کمزوری دا اظہار کیتا نہ جان جوگی نہ آن جوگی رومی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کیڑی سی حرم پاک کے کبوتر کا پیر مضبوطی سے پکڑا حرم پاک کے کبوتر نے اللہ کے گھر پہنچا دیا رومی فرماتے ہیں حرم پاک دا کبوتر ہوئے کیڑی پیر پھڑ لے کیڑی رب کے گھر پہنچ جاتی ہے فرمایا مصطفیٰ دا امتی ہوئے دامن مصطفیٰ کا پکڑ لے صرف بیت اللہ تک نہیں پہنچتا رب تک پہنچ جاتا ہے یہ کچھ لوگ کہہ دے یہ نسبت کی کیا ضرورت ہے یہ جناب یہ وسیلے کی کیا ضرورت ہے حضرت قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب آپ فرماندے نے جیڑا آکھے نا نسبت کی کیا ضرورت ہے انہوں آکھو پھر ابو کی کیا ضرورت ہے جیڑا آکھے نسبت ابو کی کیا ضرورت ہے آپ نے فرمایا جس طرح سنا جملہ آپ نے فرمایا جس طرح جسمانی وجود کے لیے باپ کا ہونا ضروری ہے روحانیت کے لیے کسی ولی کامل کا ہونا ضروری ہے چلو میں آپ کو ایک بات اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے ہے حضرت یقین کرو ہے یہ بڑی بات نہیں ہے یہ بڑی بات نہیں ہے الحمدللہ 2 بجے بھی کہیں پہ کلام کیا تو رب کائنات نے ذوق عطا کر دیا ہے کیونکہ یہ بات تو نہیں نا کہ میں آکھے ہوئے انہوں کہ 10 لاؤں گا تے پھر آواں گا 20 لاواں گا تے پھر آواں گا حضرت دل سے مصطفیٰ کو تو پکار ہوگا بیڑا پار ہے کون کہتا ہے حضرت دیکھو نا میں جو توڑے کو 20-25 لے کے تے جدو قبر چ فرشتیاں نے پوچھنا ہے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا میں آکھاں گا کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام ہے انہوں نے آکھیا ادھر اب غلامی کا کیا اظہار کر رہے ہو 30,000 جیتے غلامی بیچ چھڑی سی 50,000 جیتے بیچ چھڑی سی ہے وہ تو تم کر رہے ہو ادھر بتاؤ ان کے لیے کیا ہے ان کے لیے کتنا پڑھا ہے ان کے لیے کتنی محبت کا اظہار کیا ہے ان کے لیے کتنا بولا ہے تو دوستان محتشم یہاں جواب وہی دے گا جس نے بے لوس مصطفیٰ کا ذکر کیا ہوگا جہاں پہ وہی بولے گا جس نے بے لوس ذکر مصطفیٰ کو سنایا ہوگا اور خدا کی عزت کی قسم یہ میرا جملہ سنو نبی پاک جس طرح 1450 سال پہلے اپنے غلاموں کو نوازتے تھے میرا نبی آج بھی نواز رہا ہے اتنا دیتا ہے اتنا دیتا ہے اتنا دیتا ہے کہ غلام کہتا ہے بس
لیکن وہ کہتے ہیں ابھی تو ابتدا ہوئی ہے, ابھی تو کام کا آغاز ہوا ہے. کون کہتا ہے کرم ان کا محدود؟ ارے لوگوں کی باتوں پہ نہ جا, اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے؟ یہ بات نہ کر, ذرا ہوش میں آ, اور بھی کچھ مانگ. یہ سرکار کا در ہے, در شاہ تو نہیں. جو مانگ لیا سو مانگ لیا, اور بھی کچھ مانگ. اس در پہ حال ہوا حسن طلب کا, جو لی میری بر بر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. جو لی گی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے, وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. کیونکہ جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے. کسی نے مانگا یا نہ مانگا وہ جولی بھرتے گئے. دوستو ان لوگوں دے کول بہنا ہے جنہ دا عقیدہ ٹھیک ہوئے. چلو نسبت کے والے سے ایک بات سنا کے پھر آپ کو ایک اور لطف. حضرت قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ چودھری آپ دی بارگاہ دے اندر آیا تے اوڑے پنڈ چ آیا دا ہی سلاب. او سارا پنڈ ہی روڑ گیا. شاہ صاحب نو کسی نے دسیا, وہ جو چودھری آیا نا تے پیر جماعت علی شاہ صاحب مسکران لگے کہ کہن لگے چودھری جی سنیا تہاڈا سارا پنڈ ہی روڑ گیا, تسی کنج بچ گئے ہو؟ تسی بڑا ذوق لوگ ہے بھی پنڈ والے. انہاں کہا کہ تسا کنج بچ گئے ہو ہے؟ چودھری کہن لگا شاہ جی ڈب میں بھی جانا سی, مجھ تردی پی سی, میرا ہاتھ مجھ دی پوچھل نو پہ گیا. ڈب میں بھی جانا سی, یہ سننا ذرا, ڈب میں لیکن مجھ تردی پی سی تے ہاتھ مجھ دی پوچھل نو پہ گیا. جماعت علی شاہ صاحب دیکھو جھومنے لگ پڑے, کہنے لگے چودھری جی بڑا مسئلہ سمجھایا جے. اوے پاتھ پہ جائے تے پائے مجھ دی پوچھل نو پہ جائے. جے مجھ تردی ہوئے تے پچھلا تار چھڑ دیئے, جے مجھ تردی ہوئے تے پچھلا تار چھڑ دیئے. اوے مجھ دی پوچھل نو ہاتھ پہ جائے, او تردی ہوئے تے پچھلا تار چھڑ دیئے. اگر ہاتھ دامن مصطفیٰ سے لگ جائے خدا کی عزت کی قسم جنازہ بتاتا ہے کوئی یام نہیں جا رہا, محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا جا رہا. دوستان محتشم یاد رکھنا, اس کا بننے کے لیے پہلے شرط یہ ہے کہ بندہ مصطفیٰ کا ہو. قبلہ پیر دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کا ایک مرید تھا, اس کا نام تھا غلام رسول. کیا تھا؟ اب غلام رسول کا معنی کیا ہے؟ رسول کا غلام. یہ چھوٹی بات ہے, جبریل بھی مصطفیٰ دا غلام جے, رسول کا غلام. لیکن کیا تھا؟ ان لوکاں دے نال بہن لا پیا جڑے اپنے پتراں دا نام غلام رسول نہیں رکھ دے, غلام حسین نہیں رکھ دے, خادم رسول خادم حسین نہیں رکھ دے. یہ میں جوانوں کو کہنا چاہوں گا, ان لوکاں دے کول بیٹھیا کرو جنہ دے کولوں رسول اللہ دی محبت دی خوشبو آئے. کیونکہ مال کا چور اتنا خطرناک نہیں جتنا عقیدے کا چور خطرناک ہے. مال کا چور آپ کی جیب خالی کرے گا, عقیدے کا چور عقیدہ بھی برباد کرے گا, تمہارا ایمان بھی برباد کرے گا. میں ایک تحریر پڑھنا پیسا کہ جیب کٹر سی, وہ جیبیاں کاٹتا تھا, انہیں ایک بندے دی جناب جیب کٹ لی. اور آپ احباب نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے نسبت والے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے بٹوے کے ادھر نہ کوئی وظیفہ لگایا ہوتا ہے تاکہ پیسے گمنا, اللہ رسول کا نام لکھا ہوتا ہے. اس نے اب جیب کاٹ کے بٹوا تو نکال لیا, لیکن جب وہ اس مقام پہ پہنچا جہاں پہ جا کے وہ گنتا تھا کہ پیسے کتنے ہیں اندر, اس نے جب یہ دیکھا کہ یار اللہ رسول کا نام وظیفہ لکھا ہوا ہے, انہیں آکیا یار جے ایدے اکیلے پیسے ہوندے نا تو صرف مال دا غم ہونا سی, لیکن اگر اب میں نے اس کا پیسوں سمیت بٹوا رکھ لیا نا, یارو دا عقیدہ برباد ہو جائے گا, رب رسول سے یقین اس کا کمزور ہو جائے گا کہ رب رسول کا نام بھی میں نے لکھا ہوا تھا, اور پھر بھی میرا بٹوا گم ہو, یقین کمزور ہو جائے گا, عقیدہ اس کا ختم ہو جائے گا. میرے دوستو او پائیں بد عمل سی لیکن بے حیا نہیں سی, انہیں او دے نال رابطہ کیتا, اس نے بلایا, اس نے کہا میں بٹوا واپس کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جو لے لیتا ہے وہ واپس نہیں دیتا. اب جملہ سننا, اس نے کہا اس لیے واپس دے رہا ہوں رب رسول کا نام لکھا ہوا تھا, اگر رکھ لیتا تیرا عقیدہ ختم ہو جانا تھا, تیرا عقیدہ بک جانا سی ہے. میں چور ضرور ہاں پر عقیدے دا چور نہیں ہاں, میں چور ضرور ہاں پر میں کی پتہ یہ چلا
کہ میرے دوستوں مال کا چور اتنا خطرناک نہیں جتنا عقیدے کا چور خطرناک ہے. اس لیے ان لوگوں کے پاس بیٹھو جو رسول اللہ سے پیار کرنے والے ہیں, ان لوگوں کے پاس بیٹھو جو مصطفیٰ کے صحابہ سے پیار کرنے والے ہیں, ان لوگوں کے پاس بیٹھو جو مصطفیٰ کی آل سے پیار کرنے والے ہیں. کیونکہ قبلہ کی امسا فرماندے سن جواں والے نہ بئیے تے جواں پہ جاندیاں نے, کھرک والے نہ بئیے تے کھرک پہ جاندی ہے, بھیڑیا نہ بئیے تے بندہ بھیڑا ہو جاندا ہے, تے جب رب رسول والے نہ بئیے تے بندہ رب رسول دا ہو جاندا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق. شان صحابہ, شان صحابہ, شان اہل بیت, 5,35 سوا لکھ نعرہ حیدری. قبلہ پیر دیدہ مرید نام غلام رسول تے ان لوگاں چ بیٹھ لگ پیا جڑے غلام رسول نہ, انہوں نے اس کا ذہن بنایا تو اپنا نام رکھ عبداللہ. عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ. نام اچھا ہے لیکن میرے دوستو اگر در رسول کو چھوڑ کے بندہ اس طرف جائے تو پھر کام نہیں بنتا. او جناب بس باتوں کے اندر آ کے نا تو اس نے نام چینج کروا لیا. پیر دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کو پتا چلا کہ نام غلام رسول تھا, اب چینج کروا کے عبداللہ رکھوا لیا ہے. جملوں کی طرف غور کرنا, حضرت دیدار علی شاہ صاحب نے کیا کہا جب آپ کے پاس سے وہ ایک دن گزر رہا تھا نا, آپ نے کول بلا کے آکھیا, فرمان لگے چلیا غلام رسول تو منکر ہوئے ہوں, غلام رسول تو منکر ہوئے ہوں تے بن سیں جا عبداللہ, جے نہ ہو تو غلام رسول تے کیویں بن سیں عبداللہ. اور جڑے غلام رسول نہیں بنے وہ عبداللہ بھی نہیں بنے. ابو جہل دیکھو مصطفیٰ دا غلام نہیں بنیا تے اللہ دا بندہ بھی نہیں بنیا. ابو لہب مصطفیٰ دا غلام نہیں بنیا تے میرے دوستو عبداللہ بھی نہیں بنیا. لیکن دیکھو داتا علی اجویری غلام رسول بنے نے, اللہ نے رونقیں کتنی عطا کیتیاں نے. معین الدین چشتی غلام رسول بنے ہیں, دیکھو اللہ نے عزتیں کتنی عطا کی ہے. تو دوستان محتشم یاد رکھنا میری بات, سب کچھ مصطفیٰ کے لیے ہے, سب کچھ مصطفیٰ کی وجہ سے بنا ہے. اس لیے جو مصطفیٰ کا نہیں وہ رب کا ہو نہیں سکتا. وہ لکھنے والے نے کمال جملے لکھے, اس نے کہا او نبی کا در چھوڑ کر جانے والوں, او نبی کا در چھوڑ کر جانے والوں, ہوا ناز گزارا تو پھر کیا کرو گے, ہمیں کیا تم خدا ہی کو مانو, خدا ہی نہ مانا تو پھر کیا کرو گے. کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد, کیونکہ خدا تو نے سب کچھ مصطفیٰ کے لیے بنایا ہے. زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں حجا تمہارے لیے, ہمائے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, فرشتے خدم رسول حشم تمام میں امم, غلام نے کرم وجود و عدم, حدوث و قدم جہان میں ایاں تمہارے لیے, کلیم و نجی مسیح و صفی, خلول و رضی رسول و بنی, عتیق و وسیع, غنی و علی, ثنا کی زباں تمہارے لیے, وصالت کل, امامت کل, سیادت کل, امارت کل, حکومت کل, ولایت کل, خدا کے یہاں تمہارے لیے, تمہاری چمک, تمہاری دھمک, تمہاری جھلک, تمہاری مہک, زمین و فلک, مساق و سمک, نشی کا نشان تمہارے لیے, وہ کنز نہا, یہ نور فشاں, وہ کن سے ایاں, یہ بزم فقا, یہ ہر تن و جاں, یہ باغ جنا, یہ سارا سما تمہارے لیے, ظہور نہاں, قیام جہاں, رکوع مہاں, سجود شہاں, نیاز یہاں, نماز وہاں, یہ کس کے لیے یا رسول اللہ تمہارے لیے, یہ شمس و قمر, یہ شام و سحر, یہ برگ و ثمر, یہ تاج و کمر, یہ حکم رواں تمہارے لیے, صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نہ ہم زمان نہ پیے, جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے, یہ ستر بدا تمہارے لیے. لاؤ کوئی مائی کا لال ایسے جملے لکھ کے بتائے, جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں بپن, بپن میں دلہن, سزائے مہن پہ ایسے منن, یہ امن و اما تمہارے لیے, کلیم و نجی نصیح و صفی, سبھی سے کہیں بھی بنی, یہ بے خبر ہی کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے, اشارے سے چاند کو چیر دیا, ڈوبے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو اثر کیا, یہ تاب و تباہ تمہارے لیے. کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جان ہے جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. کیونکہ سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی, سارے آپ چکو ایک ایک, سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی, سب سے بالا ہو والا
हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका, हमारा नबी जिसके जुमले देखो, जिसके तलवों का दो बन है आबे हयात है वो जाने मसीहा, हमारा नबी जिसकी दो बूंद है कोसरो सलसबी है वो रहमत का दरिया, हमारा नबी क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा, हमारा नबी सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, अब ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, अंबिया से अर्ज क्यों करूं मालिको क्या नबी है तुम्हारा, हमारा नबी गमज़दों को रजा मुस्तदीजे के है गमज़दों का सहारा, हमारा नबी वो कौन देता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। तो अगर पंजाबी में कहूं तो दीते फूल कुरान दे वरक सारे, तेरी शान जिया ना कोई और डिठा, तेरी शाम दा करे मुकाबला जेड़ा ओनू आशिका असली चोट डिठा, कोई नूर आखे कोई बशर आखे तंदा सुबह शाम ऐसी चोट डिठा, अल्लाह वाले गल मुका देते तुसा ओ डिठा असा ओ डिठा, ये बगैर तो ने जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा के खाके बनाए हैं, खाके हमें पता है इन्हें दर्द क्या है, हमें पता है इन्हें तकलीफ क्या है, इन्हें दर्द यही है, तकलीफ यही है कि मुस्तफ़ा जैसा न आया है न है न होगा कोई मिसल मुस्तफ़ा का, कभी था न है न होगा किसी और का ये रुतबा, कभी था न है न होगा, हम ये तुम्हें पैगाम सुनाएंगे मेरे आका जैसा कोई नहीं, हमारे आका जैसा कोई नहीं, हमारे आका जैसा कोई नहीं, यही इनको दर्द है कि ये कहते हैं हमारे आका जैसा कोई नहीं, हम कहेंगे हमारे आका जैसा कोई नहीं, अरब शरीफ के सोने चनवर का पैदा कोई साहब जमाल नहीं हो सकता, बल्कि सारे जमाने दे शारा दा ऐसा सोना ख्याल नहीं हो सकता, सोने दा सानी इस जहान अंदर कोई माई दलाल नहीं हो सकता, वे हामद सोने की मिसाल एक पासे पैजा दूसरा बलाल नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथ चौके यार हाथ चौके, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, शाने सिहाबा, शाने सिहाबा, फिराज दे वजीर दे लानत, फिराज दे वजीर दे लानत, फिराज दे वजीर दे लानत। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਰੋੜ ਨੇ मैं एक शेर ना पढ़ा चलो तुम्हारे ज़ोक वास्ते, अपना दिल इस तरह जलाए क्यों, साजिशों में बला हम आए क्यों, आप सा आया है न आएगा, अगला जुमला सुनो जरा, आप सा आया है न आएगा, ये मुखालिफ तभी तो जलते हैं, मिल के पढ़ो, आप सा आया है न आएगा, आप सा आया है न आएगा, ये मुखालिफ तभी तो जलते हैं, आप सा आया है न आएगा, जवानों तुसी हाथ चुको है, आप सा आया है न आएगा, ये मुखालिफ तभी तो जलते हैं। और किंगड़े वालों मैं अल्लाह ताला आपके ज़ोक को सलामत रखे, याद रखना कोई इंसान अगर मुस्तफ़ा के लिए इज्जत के लिए खड़ा नहीं होता ना हो, अल्लाह ताला ये काम कुत्तों से भी करवाना जानता है। मैं दलील पेश करता हूँ, ये कोई मत समझे हम बोलेंगे तो कुछ होगा, हम खड़े होंगे तो कुछ होगा। अल्लामा जमालुद्दीन इस बात को लिखा, कहते हैं 40,000 ततारियों ने, ये एक मजहब था,
40,000 تتاریوں نے عیسائی مذہب کو قبول کیا تو عیسائی لوگوں نے ان کے اعزاز کے اندر ایک بہت بڑی تقریب کو سجایا، اس کے اندر بڑے بڑے پادریوں کو بلایا۔ اب ہر پادری نے آ کے اپنے اظہار رائے جو ہے وہ پیش کرنا تھا۔ کہتے ہیں ایک پادری تقریر کرنے کے لیے آیا، اس نے جناب موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جناب محمد مصطفیٰ کی گستاخی کی۔ جب رسول اللہ کے بارے میں اس نے بکواس کی تو لوگوں کے اندر سے کوئی بھی نہیں اٹھا، ایک کتا رسی سے بندھا ہوا تھا۔ جب اس نے مصطفیٰ کے بارے میں بکواس کی، کتے سے رہا نہیں گیا، کتا تھا کتا، رہا نہیں گیا۔ اس نے جناب رسی کو توڑا اور دوڑتے ہوئے چھلانگ لگا کے پنجے سے چماٹا، اس کے منہ کے اوپر دے مارا۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ پادری پہ کتے نے حملہ کر دیا ہے، کتے کو پکڑ کے دوبارہ لا کے ادھر باندھ دیا گیا تو جناب مجمع کے اندر ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا پادری جی چٹاکا تو انو تانت نہیں وجیا، تسی مصطفیٰ دی گستاخی کیتی ہے، چٹاکا تانت نہیں کتے نے ماریا کہ تسی مصطفیٰ علیہ السلام دے بارے چ بکواس کیتی ہے۔ کہتا ہے نہیں نہیں، کتا بڑا سمجھدار ہے، کتا بڑا غیور ہے، میں تقریر کر دیا جدو انگلی دی طرف کیتی ہے نا، اینے سمجھیا میں دی طرف حملہ کر لگا وا، اینو مارنا سے کہنا پیا، اس نے اپنا رکھتے ہوئے خیال میرے پہ حملہ کر دیا ہے۔ یعنی اس نے بات کو ٹال مٹول کے پھر مصطفیٰ کی گستاخی کی، پھر حضور کے بارے میں بکواس کی۔ علامہ جمال الدین نے لکھا، کہتے ہیں اس نے پھر رسی کو توڑا کتے نے، پہلے تے چنڈ ماری، پھر کتے نے ایسا حملہ کیا پادری کا سرطان سے جدا کر کے رکھ دیا۔ کہتے ہیں وہ جو 40,000 تتاری تھے جنہوں نے عیسائی مذہب کو قبول کر لیا تھا، انہوں نے جب مصطفیٰ کی عزت کے حوالے سے کتے کی غیرت دیکھی، کتے کی غیرت دیکھی، اور 40,000 عیسائی مذہب نو چھڑ کے نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ میری دوستو بات سمجھو کہ نہیں؟ ہے کوئی کھلوئے یا نہ کھلوئے؟ چلو ایک اور میں مثال میں ایک اور آپ کو دیکھو ذرا ڈیوٹیاں کیسیاں لگ دیاں نے۔ اے جڑا سی نا ابو لہب، ایدہ پتر سی اتیبہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ پہلے اس کے نکاح میں تھی۔ ابو لہب نے اپنے پتر نو پڑکایا، اس نے جناب محمد مصطفیٰ کی صاحبزادی کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی، اور جناب محمد مصطفیٰ کے بارے میں اس نے بکواس کی۔ اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس بدبخت نے رسول اللہ کے وجود پہ حملہ کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو قمیض مبارک پہنی ہوئی تھی اس کو اس نے نقصان پہنچایا۔ نبی پاک علیہ السلام کے دل پر یہ سانحہ بڑا غمگینی کی کیفیت کے ساتھ گزرا۔ شدت غم کے اندر جناب محمد مصطفیٰ نے اپنے لبوں کو کھولا، عرض کی مولا اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ نبی کے منہ سے جو بات نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی۔ دوستان محتشم بس حضور کی زبان سے یہ جملے نکلنے تھے۔ یہ ابو لہب اپنے پتر کو لے کے شام تجارت کے لیے گیا۔ رات کے وقت ایک مقام پہ جہاں پہ رکے نا تو وہاں کے راہب نے ابو لہب سے کہا راتی دھیان نہ سوئو، ادھر جانور بہت ہیں، رات کو ذرا ہوشیار ہو کے سونا، چیر پھار کرنے والے یہاں پر جو جانور ہے وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ ابو لہب جو تھا اپنے قافلے والے نو کہن لگ پیا، کہندا ہے میرے پتر دی ہلاکت دے بارے چ مصطفیٰ نے آکھیا ہے، یعنی کافراں نو بھی پتا سی مدینے والا جو آکھدا ہے رب اس طرح کر چھڑدا وے ہے۔ وہ کہتا ہے ہلاکت کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا ہے، لہذا تم ایسا کرو سارا تجارتی سامان اس کو جمع کرو، اس کے اوپر میرے پتر کو سلانا، خود ارد گرد سو جانا تاکہ کوئی جانور بھی آئے تو تم تک آئے میرے پتر تک نہ ہے۔ لیکن میرے دوستو جنہ دیاں ڈیوٹیاں اتو لگیا انہوں نے پتا ہوندہ ہے گستاخ کہہ رہا ہے دوجہ کیڑا بھی ہے۔ کہتے ہیں رات کا وقت جب آیا ایک شیر ان کے قافلے کے قریب آیا، ایک نو سنگیا، دوجے نو سنگیا، تیجے نو سنگیا، یعنی شیر کے آنے کا انداز بتا رہا تھا پائیں میں شکاریاں، کیونکہ شکاری کے سامنے ایک بھی شکار آ جائے تو وہ اسی کو لیتا ہے، دوسرے کی طرف نہیں جاتا، پہلے کوئی غنیمت جانتا ہے۔ ایک ایک کو سن کے بتا رہا تھا آپ پہ نہیں آیا کسی نے ڈیوٹی لائی ہے، آپ پہ نہیں آیا کسی نے کلے ہے، سب کو سونگ کے میرے دوستو ابو لہب کے پتر کے پاس گیا۔ جب پتر کے پاس گیا تو پھر ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، حملہ کر کے سر تم سے جدا کر دیا اور یہ بتایا جو رب
ابابیلوں سے ہاتھی مروانا جانتا ہے، وہ ہم شیروں سے مصطفیٰ کے گستاخ مروانا بھی جانتا ہے۔ یاد رکھنا میرے دوستو، جڑا نہیں بولے گا نہیں بولے گا۔ ہاں ہم یار دیکھو نا کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کم از کم اپنے جذبات دا اظہار کر سکنے ہیں نا۔ میں آپ کو بتاؤں ان لوگوں کی دو نمبری، میرے دوستو اس بات کو سمجھنا، ان کا کہتا ہے جی فریڈم آف سپیچ ہے، آزادی حق رائے ہونا چاہیے۔ میں کہا بغیر تھا تو اتنا بڑا غلیظ انسان ہے کہ تم لوگ تو اپنے کول کے اوپر پورا نہیں اترے۔ اس پہ دلیل دوں ایک، حضرت تانوں پتہ ہے طیب ارتگان نے آکھیا کہ اے فرانس دے صدر نو دماغ دا علاج کرانا چاہیے، صرف اتنی جی بات آکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فرانس نے ترکی سے اپنا سفیر واپس بلا لیا، سب کو پتہ کہ نہیں؟ بغیر تو وہ جڑا حرام دا ہے، اصل حرام دا ہے، او دی تو اڈے کو جناب گستاخی برداشت نہیں ہوئی، تو ہم نبیوں کے امام کی گستاخی برداشت کر لیں؟ میرے دوستو یاد رکھنا یہ کسی وہم کے اندر ہے۔ پرانے لوگاں کو دی پوچھو پنڈا تھا والے کدی کسی نے ڈکیٹی کرنی ہوندی سی نا، پہلے وٹا سٹدا سی ہے تے جے ایک دم ہی اگوں کوئی ریاکشن آ جاندا ہی تے نٹ جاندا ہی ہے، اگر ریاکشن نہیں آتا تھا پھر وہ ڈکیٹی ڈالتا تھا۔ تو دوستو یہ اسی طرح یہ بار بار کرتے ہیں، تے ذرا غور تے کریے مسلماناں چ ہلے بھی نبی دا پیار ہے کہ نہیں؟ چیک کر دینے ہلے بھی جذبات ہے کہ نہیں؟ ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں زمینیں ختم ہو سکتی ہیں، آسمان ختم ہو سکتے ہیں، ہمارے جذبات ٹھنڈے نہیں ہو سکتے، پڑے گی ضرورت تو دیں گے ہم لہو کا تیل چراغوں کو جلانے کے لیے۔ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے جہاں دے کے بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے، کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ میں جب تک کٹ مروں خواجہ بدخواہ کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ہمارے دل بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، ہماری گردنیں بھی مصطفیٰ کے لیے ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو انو اپنے نبی نہ پیار نہیں تے نہ صحیح، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارا بچہ بھی اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا ہے۔ یقین کرو یہ تو جوان ہے، ہمارا بچہ بھی نبی کی عظمت کے لیے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے۔ امام شہاب الدین نے اس بات کو لکھا المستدرف فی کل فن المستدرف کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ بحرین کے اندر نا کچھ بچے ہاکی کے ساتھ کھیل رہے تھے، وہ جناب وہ ہاکی دے نال کھیلدے ایک بال نا پادری نو وج گیا، پادری قریب اور سینے تے جو بال وجیا نا تے بچیاں نے پہلے ترلا پایا، انہوں نے کہا بال دے دو، ہم نے جان بوجھ کے نہیں مارا ہے، لیکن غصہ سی انہیں بال نہیں دیتا۔ ایک بچہ آگے گیا، اس نے کہا تجھے ہمارے نبی کا واسطہ ہے، اپنے نبی کا واسطہ دے کے کہتا ہوں بال دے دے۔ اس نے جب یہ سنا کہ مسلمان ہے، اس نے جناب محمد مصطفیٰ کی گستاخی کی۔ اب بچے تھے حضرت بچے تھے، کتنا کو جگرا ہوندا ہے، کتنے کو جذبات ہوتے ہیں، لیکن جب اس نے مصطفیٰ کی گستاخی کی، امام شہاب الدین نے لکھیا بچے نے ہاکی مار مار کے گستاخ مار چھڑیا، ہاکیاں مار مار کے، بچیاں نے ہاکیاں مار کے۔ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق کا دور تھا، یہ کیس جب حضرت عمر فاروق کی عدالت کے اندر پیش کیا گیا، امام شہاب الدین نے اس بات کو لکھا، کہتے ہیں فاروق اعظم کے دور میں بڑی فتوحات ہوئی، وہ بڑا مال غنیمت آیا، لیکن فاروق اعظم کو اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا خوش اس وقت دیکھا جب انہوں نے سنا کہ بچوں نے مصطفیٰ کی عزت کے اوپر پیرا دیا ہے، وہ بچیاں نے مصطفیٰ دے گستاخ نو پھڑو دیتا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا لوگو آج اسلام غالب آ گیا ہے، آئے غائے آج اسلام غالب آ گیا ہے۔ تو جڑے کیس لے کے مقدمہ لے کے فاروق اعظم دے پاس آئے نا، آپ نے کہا بچوں کے نبی کی گستاخی ہوئی تھی، بچے اپنے نبی سے محبت کا اظہار نہ کرتے، اپنے نبی سے وفا کا اظہار نہ کرتے، کوئی خون کا بدلہ نہیں ہے، وہ ہمارے نبی کا گستاخ ہے۔ ہم بتا دینا چاہتے ہیں عزت اس کی ہوگی، احترام اس کا ہوگا جو ہمارے نبی سے پیار کرنے والا ہوگا۔ یاد رکھنا میرے دوستو یہ کسی وہم کے اندر ہے۔ دیکھو نا حضرت اے چیچنا دا مسلمان سے نا جنہیں تون لائیے گستاخ دیا ہے، چیچنا دا ہی ہے۔ پچھلے دنوں منڈی باؤ دن میں ادھر گیا بیان کرنے کے لیے، وہاں کا لڑکا تھا نا جس نے حملہ کیا، 2 کو زخمی کر دی، کنو روکو گے؟ تو انہوں کی پتا کدے اندر کنا عشق دا پامبڑ بلیا رہا ہے، تو اسی تے کسی وہم دے اندر ہوا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا ہو، لیکن باز آ جاؤ، تم جس آگ کے ساتھ کھیل رکھے گو تم ختم ہو جاؤ گے، تم برباد کر دیے جاؤ گے، تم تباہ کر دیے جاؤ گے،
لیکن رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا، سارے بولو، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، کیونکہ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا۔ دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، مل کے پڑھو، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور یہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ۔ کبھی وقت کی میں نزاکت کو سمجھ رہا ہوں، آخری بات صرف پھر انشاءاللہ کبھی آؤں گا ایک ڈیٹ۔ دراصل بات بلا کیا حضرت بات نو سمجھا، الحمدللہ میرا یہ ہے کہ جدھر ٹائم دیا ہو حضرت اتھے جائی دا ویا ہے۔ رات نو بھی ساڑھے ایکسیڈنٹ ہو گیا، ناروال تو جا رہے سیں، وہ گدڑ کوئی آ کے لگ گیا تو انہوں نے نہ کیتی ہے تے اسی گھر نو واپس آیا، نہیں تے اسی انہوں نے کیا ہی گڈی ٹھیک کرا کے آ جاؤں گے۔ تے آوے کہ اگر کوئی لیٹ ہو جائے، کیونکہ آپ نے پتہ ہے کہ ربی الاول دا مہینہ ویا، جنہوں ٹائم نہ دئیو کہندا ہے لاما سا تہاڈے نال پرانا تعلق سی، تسی ہن بھاراں تے پیندے ہوئی ہے۔ حضرت کی ہن دیکھو نا، انہاں نوں میں ٹائم پہلے دیتا رہا تے میں لاہور تقریر کرن چل جا 50,000 واسطے، میں رب رسول ناراض کیتا کہ نہیں کیتا؟ بات سمجھو کہ نہیں ہے؟ یہ جتنے احباب ہیں جو بلاتے ہیں، کبھی آپ ان سے پوچھ لینا حضرت کدی کسی دے نال ٹوک کے والا معاملہ نہیں کیتا۔ ہاں جی، حقیقت بات یاد رکھ، کیونکہ آنے ہیں یار اللہ دیکھو نا 1 بجے دا ٹائم ہے، یقین کرو 1 بجے تقریر کیتی جائے کو مول بند ہے، لوگ کہندے یار نیندر آ رہی سی ہے، اپنے مان سے بتاؤ پتہ چلتا ہے کہ نہیں 8 بجے دن؟ یہ دسو تہاڈی ساری تھکاوٹ دور ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ ہاں تو میرے دوستو، اے جڑا چیک کردے نے نا محبت ہے کہ نہیں، عشق ہے کہ نہیں۔ کل تک پروگرام کرتا ہے جوید چودھری ایکسپریس نیوز ہے، شاید آپ نے صحافی ہے بڑا سینئر صاحب، کہتا ہے میں انگلینڈ گیا، اپنے کالم چ لکھا ہوں، کہتا ہے میں انگلینڈ گیا تو ادھر میں نے ایک یہودی کو دیکھا اسلام پہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا، اسلام پہ۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے پوچھا تو ہی ساری زندگی مسلمانوں دی مخالفت کیتی ہے تے ہلے بھی مخالفت تے تو اسلام تے پی ایچ ڈی کر دا ہے؟ اس نے کہا صرف ایک بات جاننے کے لیے۔ انہوں نے کہا وہ بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا یار دیکھو تمہارے یہ جو مسلم ممالک سے جوان ادھر آتے ہیں تو بس کچھ نکال کے باقی جتنے بھی ہیں جڑے کرتوت اسی کرنے اے بھی وہی کر دینے ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں، لیکن جب بات مصطفیٰ کی عزت کی آ جاتی ہے، وہ جہو جہا جذبہ مولوی دا ہوندا ہے انہاں نال ود کے ہوندا ہے، ایدی وجہ کی ہے؟ ویکھو نا حضرت تہاڈے وچوں کئیاں نے داڑھی نہیں رکھی تے منڈے جناب دیکھو کڈے کڈے ہاتھ جا رہے نے، ایدی وجہ کی ہے؟ چلو میں تے داڑھی رکھی دی ہے، میرے جذبات چلو میں مسیتے بھی جاندا ہوواں گا، قرآن پڑھنا پڑھانا تعلق ہے، لیکن یہ جذبات حضرت دیکھو نا جنہاں نوں یوٹیوب تے فیس بک تے لا دتا، واٹس ایپ تے لا دیتا گیا، پھر بھی یہ جذبات کی ہے؟ وہ کہتا ہے بس سمجھ نہیں آندی۔ جوید چودھری کیا میں نے اسے بتایا ہمارے گھر میں جب کوئی جانا پیدا ہوتا ہے نا، اس کے کان میں اذان دے کے کہہ دیا جاتا ہے پترا مرنا بھی انہاں دی چ غلامی ہے، جینا بھی انہاں دی غلامی چ ہے۔ ہاں مرنا بھی اے دیکھو نا، یہ دوسرا تیسرا جتنا بھی طبقہ ہے حضرت، جتنا تسی کوئی اٹھا کے دے جتنے مرزئی نے کتنا کو پیار کر دینا جناب، جنہاں نوں ماندے نے، کوئی پیار چکر والا کوئی کام نہیں ہے، حقیقت بات ہے حضرت۔ آؤ جی جرمنی کا ویزا لگوا دیں، آؤ جی انگلینڈ کا ویزا لگوا دیں، آؤ جی آپ کو امریکہ کا ویزا لگوا دیں، میں کہا دور فٹے نبی منوانا سے ویزا لوا کے دیں دے پہ، یہ کیڑی گل ہے؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، آئے ہائے اہلے تک یہی نہیں، آئے ہائے آئے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار، اور جنہوں نے تک لیا وہ کہتے ہیں کچھ ایسا کر دے میری کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہیں دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، دیکھنے کی ساری بہار ہے آنکھوں میں۔ ضلع تھر پارکر دے اندر وہ ایک لوہار سی تے جناب وہ اپنا کام کردا پے تے ایک مرزئی دا منن نال چلا گیا، انہیں کہا دیکھو تو محمد عربی دا کلمہ، اے جڑے ماڑے موٹے ہوندے نے انہاں نوں گھیر دینے ہیں، جرمنی چلے جو کچھ گھیر بھی کھت دینے ہیں، لیکن غیرت مند ہی ہوندا وے، وہ بھاویں ماڑا سی لیکن عقیدہ بڑا پکا سی ہے، انہوں کہندا ادھر کا ویزا لگے گا ادھر کا لگے گا، مارے اس کو مانو ہے۔ وہ پا جی انہیں گل ساری سن کے نا، لیکن وہ بھی اپنی شے انہیں تون ناپ کے نا گوڈے تے رکھی تے کلارا اتنے رکھ کے نا، انہیں کہا مرزا جھوٹا سی، انہیں کہا جی جھوٹا سی، کیونکہ حضرت پستول کسی دے سامنے رکھو چنگا بھلا بندہ من جاندا جے،
ہاں جی انہوں نے کیا کہو جی جھوٹا سی, انہوں نے کہا جی جھوٹا سی, انہوں نے کہو جی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا, انہوں نے کہا سارا کچھ منوا کے نا, انہوں نے کہا تینوں اپنے نبی نے نا پیار سی, اللہ ٹوکا مینوں منوا کے دس میرا نبی جھوٹا. یہ نہیں حضرت غلام, بس آخری مل کے پڑھو, غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں, غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام, پرے درود ان پر ملی زبان اسی لیے فدا ہوں ان کے دین پر ہے من میں جا, اسی لیے جو ان کے واسطے نہیں تو زندگی فضول ہے, غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے, غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام. جتنے آئے ہو اللہ تھوڑے ذوق نو سلامت رکھے, پھر انشاءاللہ کدی آواں گے تے گھنٹہ ڈیڑھ انشاءاللہ لگاواں گے. تھوڑا ذوق پتہ لگ گیا نا, وہ کئی جگہ اس طرح ہوندا ہے حضرت, تانوں پتہ نقیبے میں پھر ترلے ہی پاندا رہندا, آکھو سبحان اللہ. میں کہا پچھوں کنیکشن آندا ہوے تے اگلیاں نوں بھی پتہ لگ جاندا ہے. اللہ تعالیٰ سب دانا قبول و منظور فرمائے. واخر دعوانا یا نبی سلام